بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عمران خان پارلیمنٹ کے اندر اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو باہر عوام کا ایک ہجوم بھی ان کو اپنا اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے جمع ہوا تھا۔ اس ہجوم کو نہ عمران خان نے بلایا تھا، نہ عمران خان کا کوئی ایم این اے ان کو لے کے آیا تھا، نہ کوئی بریانی کی دیگیں پکی تھی، نہ کوئی قیمے والے نان بانٹے جا رہے تھے۔ عوام نے ایک یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ ایک ہی رات پہلے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ چلو چلو ڈی چوک چلو، تاکہ ہم عمران خان کو بتا سکیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح سے اپوزیشن ہارنے کے باوجود جیت کا جشن منا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے صرف ایک گیلانی کی سیٹ کے لیے عمران خان کے ایم این ایز کو خرید لیا تھا، جو انتہائی شرمناک بات ہے، لیکن جس فخر سے وہ بتا رہے تھے، اور پھر اس میں الیکشن کمیشن کا جو رول تھا، اس سب پر عوام میں خاص طور پر جو باشعور نوجوان نسل ہے ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلے اور اس عوام کے ہجوم کے اندر ہی عمران خان کے خلاف نعرہ بازی کرنے لگے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کو نہیں مانتے۔ اتنے میں مریم اورنگزیب کو ایک نوجوان کا دھکا لگا غلطی سے، جس پر مریم اورنگزیب نے واویلا شروع کر دیا، ان لوگوں کو غنڈہ کہنے لگی۔ تو ایک نوجوان نے مریم اورنگزیب کی ٹانگ پر لات ماری، جو کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن خود کو جمہوریت کا علمبردار کہنے والے بھی ایک گلی کے غنڈے سے کم نہیں رہے۔ شاہد خاقان عباسی نے اس نوجوان کو تھپڑ مارا، اس کے بعد اس نوجوان نے بھی تھپڑ مارا، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی پر، مصدق ملک پر تھپڑوں کی بارش ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی چیختے رہے، چلاتے رہے، بہرحال یہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کا غصہ کم نہ ہوا تو احسن اقبال آ کر اس مجمع کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور ان کو للکارتے رہے۔ وہی کام جو شاہد خاقان عباسی کر رہے تھے کہ ہمت ہے تو سامنے آؤ، میں یہاں پر تمہارے ساتھ لڑوں گا، ایمبولینس میں بھجواؤں گا، وہی لینگویج، وہی للکارنا پھر احسن اقبال نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے ڈنڈے پکڑ لیے، جوتے اٹھا لیے، پولیس نے روکنے کی بہت کوشش کی۔ اتنے میں احسن اقبال کے سر پر ایک جوتا لگا۔ اس سب کے بعد نون لیگ کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جن سے لگتا ہے کہ عمران خان کی جان کو خدا نخواستہ خطرہ ہے۔ تو عمران خان کی سیکیوریٹی تو پہلے ہی ہائی الرٹ ہے، اسے مزید الرٹ کیا جائے گا، کیونکہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس سیکیوریٹی نہیں رہے گی، اور جب سیکیوریٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم یہ کریں گے۔ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ یہ جوتا لگنے والی بات، یہ تھپڑ مارنے والی بات بہت ہی غلط بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جتنے بھی ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو نون لیگ کے جلسے میں جا کر آپ پیپلز پارٹی کے نعرے نہیں لگا سکتے، ورنہ پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب پہلے ہم آپ کو اپوزیشن کا ریئیکشن بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں اپوزیشن یہ سب کچھ کر کیوں رہی ہے۔ عمران خان نے تو ان لوگوں کو نہیں بلایا تھا، اور اگر بلایا بھی ہوتا تو آپ کا وہاں جانا نہیں بنتا تھا، اور وہاں جا کر عمران خان کے خلاف نعرے بازی کرنا تو بالکل ہی نہیں بنتا تھا۔ اور اب اپوزیشن جماعتیں اس کا سارا الزام عمران خان کے سر پر ڈال رہی ہیں، تو آپ کے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان نے ان لوگوں کو بلایا اور ایسا کرنے کو کہا، لیکن عمران خان کے پاس وہ سارے ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں جو آپ عوام کو کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو مولانا فضل الرحمان کا بیان بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے بیان کو ہم زیادہ سیریس لیتے ہیں۔ ان کے پاس باقاعدہ ڈنڈا بردار فورس ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مولانا صاحب نے آرڈر دے دیا ہے تو یہ اب ہم پہ فرض ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ملک میں کیسے مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج تمہارا لیڈر ہے، کل نہیں ہوگا۔ اقتدار کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں گلی کوچوں میں چلنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ایک مذہبی رہنما ہے جن کی بڑی فالوئنگ ہے۔ عمران خان کو بد کردار کہا، اور کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ جو عمران خان نے لیا ہے اسے ہم نہیں مانتے، اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا گیا۔ اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ عابد شیر علی کہتے ہیں کہ لیگی رہنماؤں کے ساتھ بدتمیزی کے بدلے میں ان لوگوں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں۔ یہ ہے ان کی ذہنیت کہ اگر عوام احتجاج کرے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ جو بدتمیزی ہوئی ہے وہ دونوں طرف سے ہوئی ہے۔
وہ تو عام عوام تھے، آپ تو سیاسی لیڈرز تھے۔ پھر عابد شیر علی کہتے ہیں کہ نیازی کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے ہوش ٹھکانے لگانا ضروری ہو چکا ہے اور جب تک ان کی ٹھکائی نہیں ہوگی یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ آئی ڈاؤٹ کہ عابد شیر علی صاحب نے یہ بیان اپنے ہوش و حواس میں دیا ہے۔ پھر یہ چودھری وقار عظیم صاحب ہیں، ان کے بیانات تو ہم آپ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتے، وہ ہماری زبان پر آ بھی نہیں سکتے، گالیاں ہیں بہت ہی لو لیول کی۔ پھر یہ گالیاں دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اوئے مسلم لیگ کے شیرو، آج کے بعد تحریک انصاف ٹپوری انصاف پارٹی کا کوئی بھی رہنما پبلک پوائنٹ پر میڈیا ٹاک نہ کرنے پائے، کیونکہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ یعنی اب تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر پبلک پوائنٹ پر اگر میڈیا سے بات چیت بھی کرتا ہے تو اس کی جان خطرے میں ہے۔ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ تو عوام تھے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی لیڈران ہیں۔ عمران خان نے یا کسی بھی تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر نے ان کو نہیں بلایا تھا، نہ ہی ان کو کچھ کرنے کو کہا تھا، لیکن آپ عوام کو یہ سب کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک جھلک بلکہ پوری فلم ہم ماڈل ٹاؤن میں دیکھ چکے ہیں، اور مریم صاحبہ نے رانا ثناء اللہ کا بھی نام لیا ہے کہ ان سب کے لیے تو ایک رانا ثناء اللہ ہی کافی ہے۔ شہباز گل صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ وہاں پر کیوں گئے اور ان کو کیوں اکسایا، وہ تو عوام ہیں۔ اچھا، پھر مریم نواز کیا کہتی ہیں؟ مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ سیکیوریٹی تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہنی۔ عمران خان سے مخاطب ہیں کہ جب تمہارے پاس سیکیوریٹی نہیں ہوگی تو مسلم لیگ نون والوں نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہیلز والے، اور بس تھوڑا سا صبر کر لو، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے پیکنگ اپنی کر کے تیار بیٹھے رہو۔ یہ بات ہم 3 سال سے سن رہے ہیں، کبھی بلاول بھٹو کہتا ہے کہ ایک لات مار کے حکومت گرا دوں گا، کبھی مریم نواز کہتی ہیں استعفے تیار پڑے ہوئے ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، بس 1 مہینہ ہے، بس 2 مہینے ہیں۔ جس طرح سے یہ حکومت میں بیٹھ کے بے وقوف بناتے تھے، اپوزیشن میں بھی اسی بہادری کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، لیکن یو ٹرن عمران خان ہے۔ کمال ہے ہمارے میڈیا کا۔ پھر کہتی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابو بچاؤ مہم چل رہی ہے، آپ نے اپنا بیٹا بچایا۔ یہ ان کا اشارہ تھا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی طرف۔ اور یہ بتایا جائے کہ ایم این ایس کی رات کو فون کیوں بند تھی، تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم این ایس کو فون کیوں کیا، آپ کا کیا کام تھا پی ٹی آئی کے ایم این ایس کے ساتھ؟ پھر تو عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہیں کروڑوں کی آفریں آ رہی ہیں۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو کہ انتہائی سیریس بات ہے، کہ اس ملک کا قانون کہاں ہے؟ ایک دن ویڈیو آتی ہے کہ رشوت لے رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں، نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے، نہ کوئی اور ادارہ ایکشن لیتا ہے، بلکہ دوسرے دن وہی شخص الیکشن جیت جاتا ہے۔ اور بھارت جو کل تک خوشیاں منا رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت جانے والی ہے، نواز شریف واپس آنے والے ہیں، وہاں پہ بھی آج ماتم مچا ہوا تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے بچا لیا ہے عمران خان کو۔ جب آپ نے گیلانی کی سیٹ کے لیے ووٹ خرید لیے تو کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، عمران خان کی حکومت جانے والی ہے۔ آج جب عمران خان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا تو آپ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دلایا ہے۔ یعنی اپوزیشن میں بیٹھ کے تو آپ سچ بولیں، یہ عوام کیا سوچے گی کہ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تب تو یہ جھوٹ بولتے ہی ہیں، اپوزیشن میں بھی یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو کیا اس ملک کا قانون اتنا کمزور ہے کہ ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ ہمیشہ بھارت کی، مولانا فضل الرحمان کی اور نون لیگ کی ایک ہی بات ہوتی ہے؟ الیکشن سے پہلے ویڈیو سکینڈلز آتے ہیں، الیکشن کے بعد مریم نواز خود پریس کانفرنس کرتے ہوئے پورے ملک کے سامنے اعتراف کرتی ہیں کہ ہم نے ان کو خریدا ہے، نون لیگ کا ٹکٹ دے کر خریدا ہے۔ کوئی سو موٹو ایکشن لے کر اس کو نااہل نہیں کرتا، جو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہم نے رشوت دی ہے۔ اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ادارے اتنے کمزور ہیں، ہماری فوج اتنی کمزور ہے کہ یہ بلیک میل کریں گے اور ہماری فوج ان کو اقتدار میں آ کر بٹھا دے گی۔ اصل میں ان کا مسئلہ یہ تو ہے ہی نہیں کہ فوج مداخلت کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، عمران خان کو ہٹائے اور ہمیں بٹھائے، نہیں تو ہم اسے بدنام کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے۔ ہماری افواج نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، اور عوام نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ کوئی یہاں بیٹھ کے، کوئی لندن میں بیٹھ کے بھارت کے بیانیے کی حمایت کرتا ہے، ہمارے اداروں کو، ہماری سیکیورٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے۔
اصل میں یہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ ہم 11 جماعتیں مل کر اس ایک شخص کا کچھ نہیں کر سک رہے، ہر حربہ آزما چکے ہیں، اور یہ تو ہم نے بہت بڑی گیم کھیلی تھی، اس میں بھی اس نے کتنے آرام سے ہمیں ہرا دیا ہے، تو یہ اب اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں۔ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اقتدار کر سکتا ہے اس ملک پہ، اور جس طرف یہ شخص اس ملک کو لے جا رہا ہے اور جس طرح سے عوام میں شعور پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد تو ہماری کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔